میزبان حافظ احمد اکرم عباس آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنا من پسندیدہ یوٹیوب چینل الفلاح ایجوکیشن کے۔ یہ تو ہمارا یہ یوٹیوب چینل کا اہم مقصد اور ہم ہمیشہ آپ حضرات کے بیچ امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے آتے رہے، مختلف علماء کرام کے ساتھ مختلف موضوعات پر ہم آپ حضرات کے بیچ علماء کرام کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہبری کے ساتھ رہبری کے لیے ہم آپ حضرات کے بیچ آتے رہے۔ ایسے ہی ایک موضوع کو لے کر آج میں آپ پہنچا ہوں حضرت مولانا محمد محی الدین قادری محمودی کامل الحدیث و خازن انجمن طلبہ قدیم جامعہ نظامیہ خطیب جامع مسجد قطب شاہی لنگر ہاؤس و صدر میلاد کمیٹی ضلع رنگا ریڈی حیدرآباد۔ میں حضرت والا کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ یوں تو آج جس موضوع کی طرف ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں سب کل سے ہماری تاخیراتیں شروع ہوگی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بارہا لوگ نمازوں کے اہتمام میں ہیں، تراویح کے اہتمام میں ہیں، مگر آخر کے جو 10 ایام ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بسا ہوا ہے کہ ہاں بھائی آخر 10 دن ہیں، اب ہم کو شاپنگ کرنا ہے، ایکسپو جو لگے ہوئے بہار رمضان، دعوت رمضان وغیرہ نہ جانے اس نام سے کئی سارے ایگزیبیشنز چل رہے ہیں شہر کے اطراف میں۔ تو تاخیرات کیا یہ عبادت کے لیے ہے یا پھر بازار کی زینت بننے کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ تمام کو اور تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ سب کے لیے رمضان المبارک برکت والا، رحمت والا اور نجات والا مہینہ ہو جائے اور دنیا میں امن اور سلامتی اللہ تعالیٰ اس مہینے کے سلسلے میں عطا کرے۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ رمضان شریف کو لے کر بہت موضوعات سامنے آتے ہیں، مگر ابھی جس موضوع کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ ہے آخری عشرہ، یعنی جس میں شب قدر ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ نجات کا ہے اور تیسرا عشرہ دوزخ سے چھٹکارے کا ہے۔ تو یہ اب ہم رحمت کے دہے سے فارغ ہو گئے، مغفرت کے دہے میں چل رہے ہیں اور دوزخ کے نجات کے دہے میں ہم داخل ہو گئے، جہاں دو باتیں خاص طور سے آخری عشرے سے متعلق ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری عشرے میں پابندی کے ساتھ اعتکاف فرماتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہی ہے کہ چونکہ رمضان اب رخصت ہونے کے قریب ہے اور اس ماہ مبارک کو گریہ وزاری کے ساتھ، عبادت و ریاضت کے ساتھ رخصت کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ مہینہ رخصت ہوتا تو بہت بارے گراں ہوتا اور آپ بہت زیادہ اس کو صدمہ محسوس کرتے کہ ایسا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک کی جو مغرب ہے اس مغرب کی نماز سے قبل، یعنی افطار سے قبل مسجد میں داخل ہو جاتے، پھر اس کے بعد جب چاند نظر آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا کر کے اپنے گھر تشریف لاتے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کر کے تشریف لاتے، اور یہ بھی فضیلت بتائی گئی ہے کہ دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کے جب آپ اپنے گھر آتے ہیں اور عید کی تیاری کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ افضل ہے، اس وجہ سے کہ جو عید کی جو رات ہوتی ہے وہ رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس رات میں خاص طور سے آسمان سے فرشتے روئے زمین پر نزول کرتے ہیں اور ہر بندے سے فردن ملاقات کر کے اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مغفرت کر دی، تمہارے روزوں کو قبول کر لیا اور تم سے رمضان خوش ہو کر رخصت ہو رہے ہیں، لہٰذا تم عید کی تیاری کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب فرشتے عرش الہی سے آئیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آئیں گے، ملاقات کرنا چاہیں گے،
اور آپ ملاقات کے لیے مسجد میں نہ ملیں گے، گھر میں نہ ملیں گے، آپ رہیں گے بازاروں میں۔ اب فرشتے تو بازاروں کی طرف تو رخ نہیں کریں گے، البتہ انسانی ضروریات ہیں، عید کی تیاری ضرور کرنی ہے، تو آپ اپنی ضرورت کا جو سامان ہے وقتی آپ جائیں، سامان لے لیں اور اپنی ضرورت پورا کر کے فوراً اپنے گھر لوٹ جائیں، اور پھر رات میں بھی اس رات کو بھی عبادت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومنین کامیاب اور کامران ہو گئے۔ تو عید کا مطلب یہ ہے، اسی کے لیے عید ہے جو کامیاب اور کامران ہوتا ہے، ورنہ ناکام ہونے والے کے لیے کیا عید، آپ کیا بقرعید، یعنی ناکام ہونے والا تو آدمی تو افسردہ ہونا چاہیے، اس کو غمزدہ ہونا چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ مگر برخلاف اس کے کہ آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں ہم بڑے بے فکر ہیں۔ اب رہا جہاں تک آخری عشرے کا سوال ہے، شب قدر کے جو تاخراتے ہیں، جو خاص طور سے 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب اور 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ 5 راتیں ہیں جس کو تاخرات بتایا گیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخری عشرے میں رمضان شریف کے شب قدر کو تلاش کرو، اور خصوصاً آخری تاخراتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب رہا دیکھیے بہت سارے جو حفاظ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اور بھی اللہ رب العزت جس کے دل کو اپنی جانب پھیر لیا ہے، وہ لوگ آخری عشرے میں اعتکاف میں جب آ جاتے ہیں تو تاخراتیں بھی ان کو مل جاتی ہیں، جفت راتیں بھی ان کو مل جاتی ہیں، اور جو لوگ اعتکاف میں نہیں بھی رہتے مگر جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو طاق اور جفت دونوں راتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی سعادت بندی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر آپ بازار میں گھومتے رہیں، آپ اڑنوں کی زینت بن جائیں، آپ دکانات کی زینت بن جائیں، آپ بازار کی زینت بن جائیں، اور نمازوں سے لاپرواہی برتیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آخری عشرے میں جس طرح پہلے عشرے میں صفیں یہاں سے وہاں تک ہوتی ہیں، اس سے زیادہ صفیں آخری عشرے میں ہونا چاہیے، مگر برخلاف اس کی کہ دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ انسانی فطرت میں چیز شامل ہے، اب اس وجہ سے کوتاہی ہوتی ہے اور آخری عشرے میں بالخصوص صفیں بہت کم ہو جاتی ہیں۔ البتہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو تہجد کے بہانے بڑا اہتمام کر لیتے ہیں، کہیں 3 پارے، کہیں 1 پارہ، کہیں 1.25 پارہ، اور کہیں مختلف جو صورتیں یاد ہیں وہ صورتیں تلاوت کر کے باضابطہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ بہرحال ہر حال میں آخری عشرے کی تاخراتوں کی بھی حفاظت کرنا ہے اور جفت راتوں کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ ایک اور سوال مفتی صاحب میں یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ تاخراتوں کی جہاں آپ بات کر رہے ہیں، حفاظت کرنا ہے، جفت راتوں کی بھی ہم کو حفاظت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، تو اب عبادت ہو تو کیسی ہو؟ حال ہمارا بس اوقات یہ ہو جاتا کہ ہم رات بھر نمازاں پڑھتے مگر پھر عین فجر سے قبل ہم کو نیند لگ جاتی، اور پھر جب ظہر کی نماز میں اگر کوئی پوچھ لے کیا بھائی آپ فجر کی نماز میں نہیں آئے، تو ہم بہانہ یہ بنا دیں وہ رات میں عبادت کر رہا تھا نا، تو صبح میں نیند لگ گئی۔ تو راتوں میں عبادت ہو تو کیسی ہو؟ دیکھیے، سب سے پہلے اس بات کو آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ رمضان شریف میں نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اور پورے رمضان یعنی چاند دکھنے تک آپ کو نماز تراویح 20 رکعت باضابطہ آپ کو ادا کرنی ہے جماعت کے ساتھ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو جماعت نہیں ملی ہے تب بھی تنہا آپ کو کم سے کم 20 رکعت نماز تراویح کی آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ یہ تو آپ کے کسی صورت سے یہ آپ کے لیے چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب رہا دوسرا سوال کہ بھئی اس رات میں عبادت کیسے کریں، تو نفل عبادت جتنی چاہے آپ کریں، قرآن شریف آپ پڑھیں، نوافل آپ پڑھیں، درود شریف آپ پڑھیں، اور کلمہ طیبہ آپ پڑھیں، اور جو کلمات آپ کو یاد ہیں اور جو مناجات آپ کو یاد ہے وہ مناجات آپ کریں۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے سحر ہے، پھر سحر سے پہلے تہجد کا اہتمام آپ کریں۔ پھر خاص طور سے جو صلاۃ و تسبیح کی جو فضیلت آئی ہے
بہت ہی اہم عبادت ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک امتی کو چاہیے کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ لینا چاہیے۔ اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب صلاۃ التسبیح کی کتنی اہمیت ہے۔ اب صلاۃ التسبیح میں نیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ بھائی سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں، ضم سورہ پڑھتے ہیں، مگر سب سے بڑی جو اس میں نئی چیز ہے وہ ہے اللہ کی تسبیح ہے۔ اور اللہ کی تسبیح جب انسان بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور فرشتے رش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس انسان پر کیا کیا باتیں بنائیں کہ یہ دنیا میں جا کے خون خرابہ کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، فساد پھیلائے گا، مگر یہ تو ہے کہ عبادت کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے، ایک ایک رکعت میں اللہ کی تسبیح 75 مرتبہ پڑھ رہا ہے۔ اس طرح سلام پھیرنے تک 300 دفعہ وہ اللہ کی تسبیح وہ بیان کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اس کی بڑی فضیلت آئی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی روایتوں میں آتا ہے کہ صلاۃ الخیر جو نماز ہے 100 رکعت نماز 50 سلام سے پڑھی جاتی ہے صلاۃ الخیر، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 1000 رکعتیں بھی 1000 رکعتیں ہیں، جس میں آپ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، یعنی چاروں قل میں سے آپ انتخاب کر کے آپ پڑھ لیں۔ بالخصوص قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ کی کثرت کی اس میں روایت آتی ہے۔ تو بہرحال بہت سارے بزرگان دین کا صلاۃ الخیر پر بڑا عمل رہا ہے۔ وہ کبھی کبھی بعض بزرگوں کا تو ایسا بھی عمل سامنے آیا ہے کہ صلاۃ الخیر کو ہفتے میں ایک مرتبہ ادا کرتے ہیں، اور بعض بزرگوں کا عمل تو ایسا آیا ہے کہ وہ مہینے میں ایک مرتبہ بھی ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص خاص طور سے شب برات میں اور شب قدر میں اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سب طریقے ہیں عبادت کے۔ اب رات بھر عبادت کر کے اب صبح سو جانا، یہ تو کسی صورت میں بھی کوئی بھی آپ سے عقل مند آدمی بھی کہے گا کہ یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ بھئی جب آپ اتنی رات جاتے ہیں تو تھوڑی دیر آپ کو اور اکتفا کرنا چاہیے، تھوڑی دیر اور برداشت کرنا چاہیے، اور نماز فجر ادا کریں۔ پھر نماز فجر ادا کر کے آپ جا کر آرام کریں، پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ اٹھ جائیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر آپ عذر پیش کرتے ہیں کہ میں رات بھر عبادت کیا، تو ایسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ نہ اللہ ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ جو نفل چیز میں آپ اتنی کثرت کرتے رہے ہیں کہ آپ فرائض سے دور ہو جا رہے ہیں، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے بہترین بات کیا ہوتی ہے کہ جب آدمی کا جسم ہو تو پھر اس میں کپڑا زینت دیتا ہے، تو فرائض کا تعلق بھی ایسے ہی ہے۔ فرائض کی آپ کو ہر حال میں پابندی کرنی، پھر اس کے بعد واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، یہ سب اس کے بعد درجہ بدرجہ ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ غیر اہم ہے، ایسا نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو، یعنی تم اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہتے ہو کہ اللہ تم کو چاہے، تو چاہیے تم کو کہ نفل عبادت کی کثرت کرو، چونکہ فرائض تو آپ کی ذمہ داری میں ہے، آپ کو ادائی ادا کرنا ہے۔ میں جیسے زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کو ادا کرنا ہے، اور آپ کو نماز فرض ہے، نماز آپ کو پڑھنا ہی ہے، آپ پر حج فرض ہوا، حج کو ادا کرنا ہے۔ لیکن جب آپ ہٹ کر زکوٰۃ سے ہٹ کے جب صدقات کریں گے، آپ کسی کی غائبانہ مدد کریں گے، اور کسی کے علم میں آئے بغیر مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور بڑے درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو عبادتوں کے لیے، ریاضتوں کے لیے ہمارے سامنے ہیں۔ تو اسی لیے فرائض کے ساتھ سنتوں کی، واجبات کی، نوافل کی، مستحبات کی پابندی لازم ہے۔ اور رہا آج کل جو ماحول چل رہا ہے، یہ ماحول مناسب بات نہیں ہے۔ آپ اپنے حسب ضرورت جائیں اور اس کے بعد پھر اپنے گھر لوٹ جائیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر مسجد، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، اور اس کے بعد تمہارا اپنا گھر ہے۔
جہاں اللہ نے رات بنائی آرام کے لیے، آرام کرو، اور جو اللہ نے دن بنایا ذریعہ معاش کے لیے، تو آپ تعلیم حاصل کرو، معاش کی فکر کرو اور اس کے لیے جدوجہد کرو۔ یہ سب سے بہترین آپ کے لیے شب قدر کا پیغام ہے۔ اور اب اگر آپ یہ رات بھر جاگے بھائی نہیں قدر کی رات ہے، وہ گاڑیاں چلا لیتے پھر رہے ہیں، آپ ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، کہیں پارکوں میں چلے جا رہے ہیں، کہیں ہوٹلوں میں چلے جا رہے ہیں، اس کا نام شب قدر نہیں ہے، یہ ناقدری۔ یعنی الٹا کیا ہوگا معلوم ہے، آپ پر وہ فرشتے جو رش کرتے ہیں، الٹا آپ پر وہ اپنی طرف سے کہیں گے کہ ہم ان سے ملنے آئے تھے، ان کو مبارکباد دینے آئے تھے، یہ تو بالکل بازاری لوگ ہیں اور ان سے ہمارا کیا لینا دینا ہے۔ اسی لیے ہر وہ انسان کو چاہیے کہ ان میں شامل نہ ہو بلکہ ان لوگوں میں شامل ہو، چونکہ روایت میں آتا ہے کہ شب قدر یعنی قدر والی رات میں جبریل امین علیہ السلام اپنے ملائکہ کے ساتھ آتے ہیں اور پھر وہ ملائکہ فردن فردن ہر ایک امتی سے ملاقات کرتے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم چاہتے ہو تو ان کی خوشبو اپنے ہاتھوں میں محسوس کر سکتے ہو۔ تو پھر اب کون ایسا امتی ہے جو یہ نہ چاہے کہ وہ فرشتوں سے ملاقات کرے؟ یہ تو امت محمدیہ کے لیے اعزاز اکرام ہے کہ جو فرشتے پیغمبروں کی خدمت میں آتے تھے، خصوصاً سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام، یہ تو پیغمبروں کی خدمت میں آنے والے فرشتے کا نام ہے۔ اور وہ فرشتہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے پاس آتا ہے اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ کتنا بڑا آپ کا اعزاز ہے اور آپ اپنے اعزاز کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال چاہیے یہ کہ اس رات کو عبادت کریں، اور اگر مسجد میں نہیں کر سکتے تو گھر جائیں، جتنی دیر عبادت کرتے کریں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اس رات کو اچھی طریقے سے گزاریں، فجر کی نماز آپ باجماعت ادا کر کے آپ اپنے گھر جائیں، پھر آرام کریں۔ آپ کے لیے ساری سہولتیں یہ مہیا کی گئی ہیں، اور اس طرح سے بازار میں گھومنا کرنا آپ کے لیے مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اس کے بعد تمہارا گھر ہے، اور سب سے بدترین جگہ اگر وہ زمین پر ہے تو وہ بازار ہے، کیونکہ وہاں شیاطین ہمیشہ گھومتے رہتے پھرتے رہتے ہیں۔ اب اگر اب بازار کو جانا بھی ضروری ہے تو ضروریات کے لیے جاؤ، اور ضروریات سے جیسے ہی آپ کی ضرورتیں تکمیل ہو گئے آپ اپنے گھر واپس آ جاؤ یا تو مسجد آ جاؤ۔ بہرحال یہ ہم نوجوانوں کو اور خاص طور سے سبھی مسلمانوں کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ اپنے گھر میں بھی غفلت نہ کریں، بازار میں بھی غفلت نہ کریں، اور مسجد میں بھی غفلت نہ کریں، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو ہر حال میں ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، چاہے ہم گھر میں رہیں، بازار میں رہیں، مسجد میں رہیں، کسی مقام پر بھی رہیں، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر ہم کو شرم محسوس کرنی چاہیے کہ جب رب دیکھ رہا ہو اور اس رب کے سامنے ہم غلطی کریں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہتر سے بہتر توفیق دے اور قدر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین، مولانا کے ذریعے ہمیں ایک بات یہاں پر یہ آج کی اس پیغام کے ذریعے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بقول مولانا نے فرمایا، دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہیں۔ تو اب طے ہم کو یہ کرنا ہے کہ آخر 10 ایام رمضان کے ہم بدترین جگہ پہ گزارے یا سب سے بہترین جگہ پہ گزارے، فیصلہ آپ کا۔ وقت تو چلا ہے آپ اسرا سے رخصتی کا، مجھے اپنے میزبان حافظ احمد اکرم عباس کو دے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔